بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بیان کریں گے کہ جو لوگوں پر رحم کرتا ہے، لوگوں کے کام آتا ہے، خدمت خلق کرتا ہے یا لوگوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، میرا رب ان کو کیا انعام دیتا ہے۔ جامع ترمذی کی روشنی میں ہم بیان کریں گے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہمارے اوپر رحم فرمائے، ہر نماز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اور ہم رحم مانگتے ہیں، مولا خصوصی اپنا رحم ہمارے اوپر نازل فرما، رحمت فرما ہمارے اوپر۔ تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رب اس کے اوپر رحم کرے، تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک فارمولہ بتا دیا کہ تو نے لوگوں پر رحم کرنا ہے، جب تو لوگوں پر رحم فرمائے گا تو میرا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ یہ رحم اگر ہم جانور پر بھی کرتے ہیں تو رب راضی ہو جاتا ہے، جانوروں پر بھی رحم کرے، وہ بھی اس کی مخلوق ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ فرمایا کہ تم جو ہے وہ رحم کرو، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اگر تم زمین پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا، خالق کائنات اس پر رحم فرمائے گا جو زمین پر رحم فرماتا ہے، زمین والوں پر رحم فرماتا ہے۔ اور خیر خواہی کرنا، کسی کی خیر چاہنا، بھلائی کرنا، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس کا تعلق بھی حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ تو میرا رب معاف فرما دے گا، انہ هو التواب الرحیم، لیکن حقوق العباد جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میرا رب بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدین نصیحت، فرمایا دین نصیحت ہے۔ اور 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لمن، کہ یہ کس کے لیے ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی خیر خواہی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر بھلائی کرتا ہے جو لوگوں پر بھلائی کرتا ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے میرا رب ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ تو ہمارے اوپر دنیا میں بھی بھلائی کر، آخرت میں بھی، تو یہ دعا مانگتے ہیں تو اس کا ایک عمل بھی تو بتایا ہے کہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرو تمہارا رب تمہارے ساتھ بھلائی کرے گا، لوگوں پر رحم کرو تمہارا رب تمہارے اوپر رحم فرمائے گا، لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ نرم دلی کے ساتھ پیش آؤ، لوگوں کے اوپر شفقت کرو، تمہارا رب جو ہے تمہارے اوپر شفقت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ 3 باتیں، نہ اس کی خیانت کرتا ہے، نہ اسے جھوٹ بولتا ہے، نہ اسے ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ تقوی یہاں ہے، اشارہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اشارہ فرما کے فرمایا دل کی طرف اشارہ فرمایا، تقوی یہاں ہے۔ کسی انسان کے لیے اتنی ہی بھلائی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر، اتنی ہی برائی کافی ہے کسی کے لیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، یعنی یہ برائی ہے کہ کسی کو حقیر سمجھنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی برا کام ہے، برا فعل ہے۔ کسی کو کبھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کبھی نہ دیکھو کہ اس کا لباس پھٹا ہوا ہے، اس کا لباس پرانا ہے، یہ بزرگ ہے،
یہ کسی سے بولتا نہیں ہے، یہ بس آپس میں باتیں کرتا رہتا ہے، اس کا جوتا ٹوٹا ہوا ہے، اس کی بائک جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے، اور اس کا گھر اتنا اچھا نہیں ہے، یہ نہ دیکھو، کسی کو حقیر نہ جانو۔ ہم لوگ حقیر سمجھ بیٹھتے ہیں، ایسے کسی کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور ظاہری جو ہے وہ اس کی ایسی مشابہت ہوتی ہے کہ جیسے یہ دیوانہ ہے، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ وہ کون ہے، وہ ہم سے بہتر ہے، ہم سے افضل ہو سکتا ہے۔ کبھی کسی کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، یہ حقیر اگر جانیں گے تو اس کا بھی گناہ ہوگا، کیونکہ یہ برائی ہے، اور برائی جو ہے وہ جہنم کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے لیے کالبنیان، وہ دیوار کی طرح ہے۔ فرمایا یشد بعضہ بعضا، اس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے۔ فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے کیا ہے، وہ دیوار کی طرح ہے۔ ایک مسلمان کا جو یعنی حصہ بتایا کہ جیسے دیوار کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، ایسے ہی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے، دوسرے مسلمان کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، کبھی اسے کوئی پریشانی نہیں آنے دیتا۔ تو آج کل کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا یہ تعریف ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے؟ کیا ہم کسی ایک کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کسی کا سہارا بنتے ہیں؟ نہیں، ہم تو جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ اگر کوئی ترقی کر جائے تو ہم تو پیچھے سے جو ہے وہ چگلیاں لگا کے ہم چاہتے ہیں کہ وہ نیچے آ جائے، یہ اپنی جاب سے ہٹ جائے، یہ آفیسر بن گیا ہے، یہ میرے ساتھ ہی تو پڑھا ہے، میرے محلے میں تو رہتا ہے، تو یہ اتنی اچھی پوسٹ پہ لگ گیا ہے۔ ہم تو حسد کرتے ہیں، جلتے ہیں، ہم تقویت نہیں دیتے، ہم تو جڑیں کاٹنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان کو تقویت دیتا ہے، وہ تو ایک دیوار کی مانند ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ اِنَّ أَحَدَكُمْ مِرْآةٌ أَخِيهِ فَإِنْ رَآَ بِهِ أَذًى فَلْيُمِتْهُ۔ فرمایا کہ مسلمان جو ہے آئینے کی طرح ہے، جب وہ کسی دوسرے مسلمان میں کوئی برائی دیکھے تو اسے مٹائے۔ یعنی میرے اندر کوئی برائی ہے، میں چاہتا ہوں نا وہ ختم ہو جائے، اچھائیاں ہی اچھائیاں لوگوں کو نظر آئیں، میری برائی کسی کو نظر نہ آئے۔ اگر کسی کی برائی دیکھتا ہے تو یہ نہ کہے کہ اس کے اندر برائی ہے، ٹھیک ہے، خود ہی ذلیل ہوگا، برائی رہے، اس کو دور کرنے کی کوشش نہ کرے۔ نہیں، ایسا نہیں۔ فرمایا کہ آئینہ ہے، آئینے میں اپنی صورت نظر آتی ہے، دوسرے مسلمان میں اگر کوئی برائی ہے اسے دور کرے، اگر اسے اچھی نہیں لگتے بتا دے، دور کرے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تمہاری برائی تمہیں بتاتا ہے وہ تمہارا دوست ہے، اور جو تمہاری برائی تمہیں نہیں بتاتا، دوسروں کو بتاتا پھرتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ دشمن ہے۔ دوست وہ ہوتا ہے جو تمہاری برائی تمہیں بتا دے، یار یہ تیرا عمل برا ہے، تاکہ وہ جو اس میں کمی ہے، برائی ہے، اس برائی کو دور کر لے، تاکہ وہ صاف اور پاک ہو جائے لوگوں کی نظروں میں بھی اور اللہ کی نظروں میں بھی۔ اب پردہ پوشی کرنا یہ بھی بہت بڑا نیکی والا عمل ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ چھوٹی سی ہمیں بات ملتی ہے، ہم بہت بڑی بنا کے پیش کرتے ہیں۔ ہم کسی کا راز نہیں رکھتے، کوئی راز ہوتا ہے تو ہم راز نہیں رکھتے، کیا کرتے ہیں، ہم راز فاش کر دیتے ہیں۔ کوئی اپنی بہن کے ساتھ ہی جا رہا ہوگا تو ہم نے الزام لگا دینا ہے کہ ہم نے اس کو کسی کے ساتھ وہاں دیکھا تھا، یہ الزام لگا دیتے ہیں۔ ہم کسی کا راز رکھنا تو دور کی بات ہے، اوپر سے بڑھا چڑھا کے بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مسلم کربۃ من کربۃ الدنیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی مسلمان سے کوئی دنیاوی سختی کو دور کرے، اللہ رب العزت جو ہے اس سے قیامت کی سختیوں میں سے کوئی سختی دور فرمائے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کیا کرے گا؟ قیامت کے دن جب اس کے اوپر سختی آ رہی ہوگی، اور قیامت بہت سخت ہے، جب قیامت سخت ہے تو پھر اس نے اگر دنیا میں لوگوں کی سختی کو دور کیا ہوگا،
پریشان حالوں کے کام آیا ہوگا اور مصیبت زدہ کے کام آیا ہوگا اور سختیوں کو دور کیا ہوگا، اس کے لیے آسانیوں پیدا کی ہوں گی، تو خالق کائنات قیامت والے دن، یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا قیامت کی سختیاں جو ہے میرا رب اس سے دور فرمائے گا۔ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ستر علی مسلم فی الدنیا ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، فرمایا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی فرمائے گا، پردہ پوشی کرے گا، فرمایا کہ اللہ رب العزت اس کی ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھے گا اور آخرت کے دن بھی میرا رب پردہ ڈال دے گا۔ آخرت کے دن تو عیب کھلیں گے نا، آخرت کے دن تو عذاب بولیں گے نا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہے قیامت کا جس دن ہم یہ منہ جو بولنے والا ہے اس کو تالا لگا دیں گے۔ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، ہاتھ کلام کریں گے اور اس کے پاؤں گواہی دیں گے کہ اس نے یہ برائی کی تھی، یہ عمل کیا تھا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی برائی پہ پردہ ڈال دے گا، کیونکہ اچھائی جو ہے وہ تو بیان کرو، پردہ برائی پہ ہے نا جس سے بندے کی تذلیل ہوتی ہے، تو فرمایا جو دنیا میں جو بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا ستر اللہ علیہ فی الدنیا، اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پر دنیا میں بھی پردہ ڈالے رکھے گا، والآخرہ، اور آخرت میں بھی میرا رب اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے رکھے گا۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، فرمایا اللہ رب العزت جو ہے وہ بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اگر ہم مسلمان بھائی کی مدد کریں گے تو میرا رب ہماری مدد کرے گا، ہمارا رب ہمارا ساتھ دے گا، ہماری مدد فرمائے گا۔ یہ ہے بندوں کے ساتھ جو ہے نیکی کریں گے تو خالق کائنات کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ بندوں کے اللہ کے بندوں کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو میرا رب وہ اس بندے کو پسند فرماتا ہے، کیونکہ حقوق العباد جو ہے یہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میرا رب بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور اس کو اپنی مخلوق اتنی پیاری ہے کہ اگر کوئی زانیہ کتے کو پانی پلا دے تو میرا رب اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ بخاری کی حدیث ہے نا، اس کو بھی بخش دیتا ہے کتا، ٹھیک ہے، جس کو گھر میں رکھے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، اگر وہ پیاسا مر رہا ہے تو اس کو پانی پلا دیں تو میرا رب جو ہے وہ اس کو پانی پلانے والے کی جو ہے بخشش فرما دیتا ہے۔ اور اگر کسی چیز سے مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہو تو وہ تکلیف کو دور کر دے کوئی، تو اس کو جو ہے اس کی وجہ سے بھی میرا رب بخش دیتا ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک راستے میں ایک خاردار کانٹوں والی ٹہنی تھی، لوگ گزرتے تھے، کسی کا بدن زخمی ہو جاتا تھا، کسی کے کپڑے پھٹ جاتے تھے۔ اس نے کیا کیا، اس نے آلہ لے کے آیا، اوزار لے کے آیا، اس نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا۔ کیوں کاٹا؟ اس لیے کہ اس سے مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو تکلیف ہوتی تھی، کسی کا بدن زخمی ہوتا، کسی کے کپڑے پھٹ جاتے۔ جب کاٹ دیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت عطا فرما دی، اس کو بخش دیا کہ اس نے مخلوق کی خیر خواہی کی ہے۔ اگر ہم دوسروں کے کام آئیں گے، دوسروں کے ساتھ نیکی کریں گے، یہ اتنا مشکل کام نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے۔ ہم دوسروں کا ساتھ دیں، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو جائیں تو اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ یہ کس نے بتایا ہے؟ یہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اس کا بدلہ جنت ہی جنت ہے۔ جب قیامت کی سختیاں دور ہوگی، قیامت کے دن آسانیاں ہوں گی تو پھر جنت ہی ملے گی۔ جب خالق کائنات قیامت والے دن جب عیب کھل رہے ہوں گے، اس دن عیبوں کو جو ہے چھپائے رکھے گا تو پھر جنت ہی ملے گی۔ تو اس کا جو ہے بدل، جو لوگوں کے ساتھ ہم نیکی کریں گے اس کا بدل جو ہے وہ عام الفاظ میں یہی ہے کہ جنت ہے۔ اللہ کی مخلوق سے پیار کرو، اللہ رب العزت جو ہے وہ تمہارے ساتھ پیار کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ بار بار پوچھا گیا ہے
کہ کچھ لوگ اذان ہو رہی ہوتی ہے تو کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جی ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فجر کی اذان تب ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، سحری کا ختم ہو جاتا ہے، رات ختم ہو جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، تو فجر کی اذان تب ہوتی ہے۔ اگر فجر کی اذان رات میں دی جائے، سحری کے وقت میں دی جائے، یعنی صبح صادق ہونے سے پہلے دی جائے تو اذان نہیں ہوگی، واجب العادہ ہوگی، کیونکہ وقت سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان قبول نہیں ہوتی، پھر دوبارہ اس کو لٹانا ضروری ہوتا ہے۔ بالفرض اگر کوئی جو ہے وہ 10 منٹ پہلے اذان دیتا ہے فجر سے، 5 منٹ پہلے بھی دے دیتا ہے، تو اس کا لٹانا جو ہے وہ ضروری ہوگا۔ تو اگر فجر کے بعد دیتا ہے، 10 منٹ بعد بھی دے دے کیونکہ وہ وقت کے اندر ہے تو وہ ہو جائے گی۔ تو سوال یہ تھا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اذان کے دوران کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو اذان تب دی جاتی ہے جب سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اس لیے جب اذان شروع ہو جائے، بلکہ اذان کے ساتھ تو سحری کا افطاری کا تعلق ہی نہیں ہے، ٹائم کے ساتھ ہے، ہو سکتا ہے مؤذن لیٹ ہو جائے تو یا پھر سپیکر خراب ہو، آواز نہ گھر پہنچے تو پھر کیا، کیونکہ مشینری خراب ہو سکتی ہے، الیکٹرانکس کی چیز ہے۔ تو کچھ لوگ جو ہے ایسا کرتے ہیں، اذان اور ہوتی ہے کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ نہیں، اذان تب دی جاتی ہے جب سحری کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے، بالکل جب ختم ہو جاتا ہے تب اذان دی جاتی ہے۔ تو جب اذان کے دوران کوئی کھائے گا اس کا روزہ بالکل نہیں ہوگا۔ تو اگر معتکف کھائے گا، اعتکاف والا، اس کا روزہ نہیں ہے، تو اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، تو جب روزہ نہیں تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ معتکف کے لیے زیادہ احتیاط، ہر بندے کے لیے احتیاط ہے کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہنا ہے، تو 1-2 منٹ کا لالچ کر کے تو وہ روزہ جو ہے وہ نہیں ہوگا، تو بھوکا پیاسا رہنا فضول ہے، کیونکہ وہ روزہ ہی نہیں ہے، اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے جب وقت ختم ہو گیا اس کے بعد بھی کھا لیا، جب کھا لیا تو اس کے بعد ہمارا روزہ نہیں رہا، تو سارا دن پھر بھوکا پیاسا رہنا ہے، پھر روزہ نہیں ہے، اس روزے کا جو ہے کوئی ثواب اور اجر نہیں ہے، جو کہ ہے ہی نہیں، اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہیں تھی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی فقاہت عطا فرمائے۔